تمام دشمنان اہل بیت سے انتقام لینا، اور اس میں ایک سے ایک وی آئی پی لوگ آتے ہیں۔ تو جب میں آیا تو میں نے کہا ظہور امام کے حالات پہ تو یہ ریسرچ کر رہے ہیں، میں ریسرچ کر رہا ہوں آفٹر ظہور کیا ہوگا زمان رجت۔ تو پھر وہ حدیثیں پڑھی جس میں ایک حدیث یہ تھی کہ دو بہت ہی سخت قسم کے دشمنان اہل بیت کو امام زمانہ سزا دیں گے، اور پہلی سزا امام انہی کو دیں گے، باقی سب بعد میں آئیں گے۔ لیکن وہ امام کے لشکر کے بہت سارے لوگ کہیں گے واہ مولا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بہت پیغمبر کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، آپ ان کو سزا دے رہے ہیں اتنے اچھے لوگوں کو۔ اب روایت کتاب میں لکھی تھی، میں نے پڑھ تو دی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو لکھا ہے کہ امام کی فوج اعتراض کرے گی امام پر، یہ اچھے اچھے لوگوں پر آپ کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں کیسے اس سے زیادہ واضح کروں؟ تو بڑے نیک لوگ۔ تو میرے دل میں خیال آیا یہ حدیث غلط لگ رہی ہے، کوئی شیعہ کبھی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں اور زیادہ کھل کے یہاں تک پہنچ گیا، کوئی دشمن زہرا کی تعریف کر سکتا ہے؟ میں نے کہا حدیث آئی ہے شاید غلط ہے، یہ نہیں ہوگا، امام زمانہ کی فوج کمپلین نہیں کرے گی، ہم نے اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے دیکھ لیا۔ آج کہیں کہیں ہمارے ممبروں پر دشمنان زہرا کا قصیدہ پڑھا جاتا، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، جملہ کہا جا رہا۔ اچھا ذرا کوئی آدمی اگر بہت انصاف کرنا چاہے اپنے خیال میں، کہتا ہے ہاں برے تھے، اتنے برے نہیں تھے۔ ارے تو پھر کتنے برے تھے بتاؤ؟ یہ ہمارے ممبر پہ ہو رہا ہے۔ اب وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، جب ظہور امام ہوگا امام کی فوج میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب بس اختتام، تو اب جو ہماری اصل تیاری ہے وہ امام کی تیاری ہے۔ اس سے مجھے بات کہنا تھی لیکن وہ تو ایک بالکل الگ تقریر بن جائے گی، تو بس اختتام، بہت اچھے نہیں تھے، یعنی کہنا بھی آپ کی توہین، اس مجمع کے سامنے یہ جملہ کہنا بھی توہین۔ لیکن ہمارے یہاں سے آوازیں بلند ہوئی ہیں اکا دکا، پاگل قسم کے لوگ تو ہر دور میں رہے، لیکن یہ اکا دکا نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے اچھے اور اتنے برے نہیں تھے۔ اچھا جب برے نہیں تھے تو پھر معصومین ناراض کیوں تھے؟ کہ ناراض بھی نہیں تھے۔ تو آپ یہ ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیروں کی بات تو آپ کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ہمارے ممبر کے بہت بڑے خطیب تھے، لوگوں نے ان کی وہ قدر نہیں کی، کیونکہ اس زمانے میں آڈیو نہیں تھا، ویڈیو نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تقریر بس مجمع میں ہوتی تھی، جس نے سنی۔ خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی، اب کیا شخصیت تھی، اتنے بڑے بڑے مسائل کو وہ اتنا ہلکے پھلکے انداز میں حل کرتے تھے۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، اسی پہ بات ختم ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے جب اتنا دشمنی اہل بیت تو تھی لیکن کھل کے نہیں تھی، تو شیعہ سنی علماء اکثر مشترک جلسوں سے خطاب کرتے تھے، خصوصاً پنجاب، پاکستان کا جو پنجاب، انڈیا کا پنجاب نہیں، وہاں یہ بہت رواج تھا۔ اہل سنت ایک کلیم کرتے ہیں پاکستان کے کہ آج تک اردو زبان کا سب سے بڑا خطیب ہیں عطا اللہ شاہ بخاری۔ مشہور ہے کہ وہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے، فجر تک ان کی تقریر چلتی رہتی تھی، مجال ہے کہ مجمع ٹس سے مس ہو جائے۔ اور مشہور ہے اتنا کہ ایک نہیں، ہمیشہ اگر کبھی وہ 8 بجے تقریر شروع کریں، 1 بجے رات کو ختم کر دیں، ممبر لوگ پبلک جانے نہیں دیتی تھی، اتنا خطیب کے جادو۔ موچی دروازہ میں جلسہ ہو رہا، عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے ہیں اور سحر طاری ہے مجمع پر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سب شیعوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، اور دشمنان اہل بیت نے یہ چیزیں ہمارے درمیان پھیلا دی کہ رسول کی بیٹی اور اس زمانے کے حکمرانوں میں اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ سب جھوٹی حدیث ہیں۔ پھر مولانا زیدی صاحب کی باری آئی۔ اب دیکھیں کوئی علمی جواب کا وقت نہیں، باری آئی ان کا جواب دینے کے لیے نہیں، تقریر میں سیکوینس میں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کتاب بخاری میں امام بخاری نے یہ لکھا، اور یہ لکھا، یہ آج تک گلے کی ہڈی، ساخطتن حتی ماتت، شہزادی اتنا ناراض رہیں جب تک کہ موت نہیں آئی۔ کیونکہ آج کل بعض لوگ ذرا سا ڈائلیوٹ کرتے ہیں مسئلے کو، ہاں ناراضگی تھی وقتی کہاں نہیں ہوتی، پھر ٹھیک ہو گئے تھے۔ بخاری کتاب میں لفظ آ گیا امام بخاری نے حتی ماتت، موت تک۔ مولانا زیدی صاحب نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں تھا، امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ اختلاف اتنا تھا کہ مرتے دم رکھ رہے ہیں،
میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے صحیح بخاری کون ہے. 8 ربیع الاول 11ویں امام کی شہادت کی رات ہے. پورے